اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کا ترجمہ تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 28 ہے، تم کس طرح اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس دنیا میں نہیں تھے، تو اس نے تم کو زندگی عطا کی ماں کے پیٹ میں 120 دن کے بعد، پھر وہ تم کو موت دے گا، ہم مریں گے، پھر زندہ کرے گا قبر میں، یہ الگ کر لو، قبر میں، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون۔ اس میں قبر کے راحت کا ذکر ہے۔ قبر کا عذاب بعض لوگ نہیں مانتے ہیں۔ اس وقت فتنے پیدا ہوئے جب پاک رب کی بات کو ہم نے عقل پر تول دیا، عقل کے گھوڑے ہم نے دوڑا دیے، تو فتنوں کے دروازے کھل گئے۔ جہاں قرآن خاموش تھا، شریعت خاموش تھی، ہم آگے گئے، فتنے شروع ہو گئے۔ معتزلہ اس لیے پیدا ہوئے۔ جب ہم عقل کو سوچتے ہیں تو انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے، بہت سارے کیمرے رکھو، وہاں سوال و جواب تو نہیں ہے۔ اب قرآن و حدیث میں ہے، قرآن میں اشارہ ہے، حدیث میں تفسیر ہے کہ وہاں سوالات ہوتے ہیں، من ربک وما دینک ومن نبیک وما تقول فی هذا الرجل الذي يقول فيه الناس انه نبی۔ تو عقل اور قرآن و حدیث کا جب کلیش آ جاتا ہے تو وہاں عقل کو چھوڑو۔ جب گھوڑے دوڑاؤ گے تو مار کھاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب پاک رب نے فرما دیا کہ شہداء زندہ ہیں، یا جو برزخی زندگی ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ تمہارے شعور میں وہ چیز نہیں آئے گی، تو بس آرام نال بھیجا، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اس میں ہم نے انگلیاں مارنی شروع کر دی، حیات کی کیفیت، فرقے بن گئے، لڑائیاں اور جھگڑے۔ پھر سنو، پاک رب فرماتے ہیں کس طرح تم اللہ کا انکار کرتے ہو کہ تم اموات تھے، یعنی نہیں تھے، اس دنیا میں تھے ہی نہیں، پھر میں نے آپ کو زندگی دی، فأحیاکم، ماں کے پیٹ میں 120 دن کے بعد، 4 مہینے کے بعد، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا۔ ہم مرتے یا نہیں مرتے ہیں؟ سارے مریں گے، توجہ چاہیے۔ اس کے بعد ثم یحییکم الگ ہے، ثم الیہ ترجعون الگ ہے نقطہ، ثم یحییکم، پھر قبر کی زندگی میں آپ کو حیات ملتی ہے۔ اب اختلاف ہے کہ صرف سوال و جواب کے لیے یا بعد میں بھی، اس میں ہم نہیں جاتے ہیں، پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ ثم یحییکم، آگے ثم الیہ ترجعون۔ اس میں قبر کی راحت کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ قبر کے عذاب کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اشارہ ہے، تفسیر اور جگہ ہے۔ جی قرآن سے دکھاؤ قبر کا عذاب، تو کیا حدیث سے نہ دکھائیں؟ جی یہ چیز قرآن سے دکھاؤ، جی تو حدیث سے نہ دکھائیں؟ جو سوال کرے کہ قرآن ہی سے دکھاؤ، سمجھو وہ گمراہ ہے، اور حدیث سے نہ دکھائیں۔ اس لیے جو کہتے ہیں صرف قرآن، وہ کرامن کاتبین کو نہیں مانتے ہیں، ہمارے اپنے علاقوں کی قربانی کو نہیں مانتے ہیں، قبر کے عذاب کو نہیں مانتے ہیں، اس کے راحت و علم کا تصور ان کے ذہن میں نہیں، اور شفاعت النبی کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ حدیث کے منکر ہے، معراج کو نہیں مانتے ہیں۔ ہر بات کو سمجھو۔ سورہ یاسین آپ سب کو یاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے 2 افراد بھیج دیے، تیسرا بھی انطاکیہ بھیجا، فعززناہ بثالث، ان کو قتل کیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جو آدمی مقتول ہے، توجہ چاہیے، جن کو کافروں نے قتل کر دیا، مبلغ تھا، داعی تھا،
قتل کے بعد پاک رب پاک کلام 23واں پارہ پہلا صفحہ میں فرما رہے بما غفر لی ربی، یا لیت قومی، کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے، بما غفر لی ربی، کہ اللہ نے مجھے کس طرح میرے گناہوں کو معاف کر دیا. دیکھو وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزتوں میں سے رکھا ہے. اللہ نے مجھے باعزتوں میں سے رکھا ہے. وی آئی پیز. یہ کیا ہے؟ قبر کی راحت نہیں ہے، یہ برزخی زندگی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تو 2 آیتیں میں نے پڑھ کے سنائی. تیسری آیت النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ کیا ہے؟ سورہ مومن. صبح و شام سجی کی طرح فرعونیوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. یہ عذاب نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، قبر کا عذاب. اب آگے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب فرعونیوں کو اس سے سخت عذاب میں داخل کرو. یہ بھی عذاب تھا لیکن شدید تھا. قبر کا عذاب شدید تھا، لیکن اب آخرت کا عذاب جو ہے یہ اشد ہے. شدید اشد دونوں کا ذکر قرآن میں ہے. راحت کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، قبر کا عذاب حق ہے. حضور نے اس سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ ہمارے لیے حضور بخشائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور بخاری شریف کی صحیح حدیث سورہ یاسین کے بالکل مطابق ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کے راکھ کیا جائے اور خشکی میں اور تری میں اس کو بہا دیا جائے، اڑا دیا جائے. آپ کو معلوم ہے یہ حدیث، لیکن ہے بخاری شریف کی. اللہ رب العزت نے اس کی راکھ کو جمع کیا. فجمعہ اللہ نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور فرمایا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ یا اللہ آپ سے ڈر کی وجہ سے. فغفر لہ، اللہ نے اس آدمی کی مغفرت فرما دی. اللہ قادر ہے، ہماری عقل نہیں مانتی کہ اس کو جمع کرے، اس کے ذرات کو جمع کرے، خاک کو جمع کرے، غبار کو جمع کرے. عقل کو چھوڑو. اللہ اکبر. اللہ کو دیکھو. جس انسان کو مچھلی کھا جائے یا جل جائے تو اس کو کیسے عذاب ہوگا؟ ارے اللہ کے بندے، جو قبر میں ہے چند دنوں کے بعد اس نے ختم ہونا ہے. وہی اشکال یہاں بھی برقرار ہے، تو کیسے عذاب ہوگا؟ عقل وچ یہ بات نہیں آتی ہے. عقل کو چھوڑو، اللہ کے حکم کا مانو، نبی علیہ السلام کے طریقے کو مانو. جب عقل پر آؤ گے اور اس کو تھرمامیٹر بنا کر قرآن کو ٹیسٹ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، معتزلہ بن جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. کہتے ہیں جی آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، تو پہلے سے قبر کی پٹائی کیوں؟ حساب و کتاب تو ہوا ہی نہیں ہے. جواب سنعذبہم مرتین، اللہ 2 بار ان کو عذاب دے گا. کن کو؟ منکروں کو. قرآن میں ہے. 2 بار کہاں کہاں دے گا جی؟ خود کہتے ہیں ایک آخرت میں، دنیا میں بھی گناہوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے سزا ملتی ہے. تو حساب و کتاب تو آخرت میں ہوگا، تو دنیا میں اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ پھر آپ بھی جواب دے دیں. جب دنیا کی سزا سے آخرت کے عذاب پر فرق نہیں پڑتا ہے تو قبر کی سزا سے بھی آخرت کے عذاب پر فرق نہیں پڑتا ہے. ہر بات کو سمجھو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. تو قبر کا عذاب حق ہے، اور عقل کے دوڑے مت دوڑاؤ، گمراہ مت ہونا. جب وحی اور عقل میں تضاد آ جائے تو آپ اللہ کی بات کو مانیں، اپنی بات کو چھوڑ دیں. فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں سے ہے، پھر آسمان کی طرف توجہ کی اور 7 آسمان درست کیے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. فسواہن 7 سماوات. اس میں بھی استواء العرش میں بھی بڑی لڑائی ہے کہ استواء العرش کا کیا مطلب ہے؟ ید، اللہ کا ہاتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا وجہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے جو فرمایا وہی ٹھیک ہے. لہو ید اللہ کا یدنا وجہ اللہ کا وجہنا وساق اللہ کا ساقنا، الایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ والکیفیت مجہولہ. اس کی کیفیت مجہول ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، ہماری طرح نہیں ہے.
کیفیت اس کی مجہول ہے، سوال اس کے بارے میں بدعت ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ التفویض مع التنزیہ، یہ صفات کے بارے میں تمام اسلاف کا عقیدہ ہے۔ التفویض مع التنزیہ، التفویض اللہ کے سامنے اللہ کو سونپ دو، ید، وجہ، ساق، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سامنے چھوڑ دو۔ مع التنزیہ، یاد رکھو اللہ کی کسی صفت کو مخلوقات کی تشبیہ سے پاک کرو۔ اللہ کو مخلوقات سے تشبیہ نہ دو، نہ معطلہ بنو، نہ مشبہہ بنو، نہ مجسمہ بنو، نہ مرجئہ بنو، کچھ بھی نہ بنو۔ اللہ والے بنو، اہل سنت والجماعت بنو، اسلاف بنو، سلفی بنو، یعنی التفویض مع التنزیہ، بس اس کا مطلب اللہ کے سامنے چھوڑو۔ پریشانیاں ختم ہو گئی، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے۔ جس چیز کو پاک رب نے جس طرح ذکر کیا اس پر ایمان لے۔ پھر بعد میں اختلاف ہوا کہ اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، تو اس کا مطلب بیان کرنا اور اس پر جزم کرنا یہ کفر ہے۔ اس کا مطلب بیان کرنا کسی کو سمجھانے کے لیے، کوئی مشبہہ، معطلہ، مجسمہ نہ بنے، لیکن جزم نہ کرو، جزم نہ کر کے مطلب بیان کیا کہ دوسرے لوگ، نئے لوگ گمراہ فرقوں سے گمراہ ہو جائے، تو مطلب بیان کیا لیکن بغیر جزمن، بغیر جزم کے، تو ٹھیک ہے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، لیکن عقیدہ وہی ہے جو اسلاف کا ہے۔ بس اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ لہو استواء، اللہ کا استواء نا، اللہ کا استواء ہے، ہماری طرح نہیں۔ اور 7 آسمان درست کیے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے تذکرہ فرمایا، ہم کو بھی مشورہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کل کی خبر معلوم ہے۔ وَقْرِنْ بِرَأْيِكَ رَأْيَ غَيْرِكَ وَاسْتَشِرْ فَإِنَّ الْحَقَّ لَا يَخْفَى عَلَىٰ اثْنَيْنِ، اپنی رائے کے ساتھ کسی اور کے رائے کو ملاؤ، اس لیے کہ 2 آدمیوں پر حق بات مخفی نہیں ہوتی۔ اگلا شعر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایک آئینے سے اپنے چہرے کو دیکھ سکتے ہو، گدی کو نہیں۔ اگر 2 آئینے ملاؤ تو چہرے کو بھی دیکھ سکتے ہو اور گردن کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ مشورہ کرو۔ حکومت کے لیے مشورہ کرنا فرض ہے۔ ایک آدمی کسی کے سامنے جھک جائے، حکمران، اور کسی غیر کی بات مان لے، منع ہے، کفر ہے، یہ حتیٰ کہ گناہ کبیرہ ہے۔ حکمرانوں کے لیے مشورہ کرنا افراد سے، پارلیمنٹ سے، یہ واجب ہے، اور آپس میں مشورہ کرنا یہ مستحب اور سنت ہے، اور مشورہ استخارہ سے افضل ہے۔ استخارہ بھی کریں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں، استخارہ کی دعا پڑھیں دن کو، رات کو ضروری نہیں ہے، خواب نظرانا ضروری نہیں ہے، 7 مرتبہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ دل کا خیال آئے گا، جی دل مائل ہوگا، رنگ دیکھو گے، خواب نظر آئے گا، نہیں، 2 رکعت نفل، استخارہ کی دعا، استخارہ ختم ہو گئے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ کس نے آپ کو بتایا پتہ چلے گا؟ کسی اور سے استخارہ کرنا خلاف سنت ہے۔ 2 رکعت نفل، استخارہ کی دعا، اس کے بعد مشورہ کرو۔ مشورہ استخارہ سے افضل ہے۔ پہلے استخارہ کریں گے، پھر مشورہ کریں گے۔ مشورے میں جو بات طے ہو جائے اس پر عمل کریں۔ آپ نے استخارہ کیا، وہاں رشتہ دینا ہے، خواب صحیح نظر نہیں آیا، لوگ اچھے ہیں، خواب کے خلاف چلو، دے دو، مشورے پر چلو، ظاہری حالات پر چلو۔ استخارہ کے اڈے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، مولیوں نے، ہم سے استخارہ کراؤ، فون نمبر دیے ہوئے ہیں، فیس بھی لیتے ہیں، ہر چیز کاروبار بن گیا۔ نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے اذان کے پیسے، تیجا 40واں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، جمعراتاں، 40واں، برسی، یہ ہمارے علماء کے ٹیکسز ہے، حرام، جاہل عوام کے جیب پر۔ جب تک کاروبار سے دین نہیں نکلے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ دوسری طرف بابا جی کے لیے جھنڈا لے جاتے، وہ کسی پارٹی میں نہیں، اگربتی لے جاتے، پھول لے جاتے، ان کو خوشبو آتی نہیں ہے، نہ وہ خوشبو سونگھتے ہیں۔ جھنڈا لے جاتے، وہ کس پارٹی میں ہیں؟ نمک لے جاتے ہیں، وہ چاٹتے نہیں، چینی لے جاتے ہیں، وہ کھاتے نہیں،
وہاں پر پیسے پھینکتے بابا جی، شاپنگ کرتے نہیں، تیل لے جاتے بابا جی، مالش کرتے نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ بابا جی نے کوئی کتاب لکھی ہے۔ پاگل بنے ہوئے ہم سب، ایک مولویوں سے کام خراب ہے ہم، ایک مزاروں نے جنا، اللہ اکبر۔ اس دن کسی نے پوسٹ دے دی کہ 30 ممالک ہیں، کہاں پر؟ سعودی عرب میں 30 ممالک ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، سلطنتیں ہیں، وہاں ہزاروں لاکھوں قبریں ہیں، وہاں تو کوئی بابا جی نہیں ہے، یعنی جو بابا جی اس پر جھنڈا اور لوگ اس سے مرادیں مانگے، تو ان کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ 1 لاکھ انبیاء کی قبریں نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ پھر فلانا بزرگ مشکل کشا ہے، فلانا اولاد دیتا ہے، فلانا کشتی پار لگاتا ہے، اے ابو بکر کشتی پار لگا دے، اے عمر تو مشکل کشا ہے، اے عثمان بیٹا دے دے۔ جب ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین یہ حضرات نہیں تھے تو بیٹا کون دیتا تھا؟ اللہ۔ کشتی کون پار لگاتا تھا؟ اللہ۔ تو جب یہ آئے گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی۔ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اولیاء ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک، اولیاء کو مانیں گے لیکن اولیاء کی بھی مانیں گے۔ وہ موحد تھے، شرک سے پاک، سنت پر چلنے والے، بدعت کے دشمن، اور آج ہم ان کے نام پر پروگرام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ ڈھول ڈھمک کے بجا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بابا کو بیچتے ہیں ہم، سالانہ اس پر باقاعدہ ریٹ لگتا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی لیتا ہے نا، اس سال بابا کے پیسے میرے پاس آئیں گے، اوقاف والے بیچتے ہیں، 10 لاکھ کا آج بابا جی ہے، اور جنا اس سال جنا بابا جی کا ریٹ جو نا 13 لاکھ روپے ہے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ بابا جی کو جو بیچا جاتا ہے اوقاف والے بیچتے ہیں؟ کون زیادہ رقم لگائے گا ہم اس کو ٹھیکہ دیں گے، بابا جی کو ٹھیکے پر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا اے آدم ان کو بتاؤ ان لوگوں کے نام۔ تو جب آدم علیہ السلام نے بتائے ان کو لوگوں کے نام یا چیزوں کے نام، چیزوں کے نام الاسماء ہے نا، تو لوگوں کے نام ترجمہ بھی ٹھیک ہے، چیزوں کے نام اس کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں؟ یعنی اس کے پاس علم ہے، آدم علیہ السلام کے پاس، اور مجھ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اشکال آتا ہے کہ جنات کو تو حکم نہیں تھا، جواب جنات کو بھی حکم تھا، اسی قرآن میں ہے مالک اللہ تسجد اذ امرتک، اے شیطان میں نے تمہیں حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کو بھی حکم دیا تھا، تو انہیں سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور منکروں میں سے ہو گیا، تو وہ گمراہ ہو گیا تکبر کی وجہ سے۔ بخاری شریف کی روایت ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا تمام جہنمیوں کو جہنم سے نکال دو الا من کان فی قلبی حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے اس کو چھوڑو، باقی سب کو نکالو۔ اللہ اکبر۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ ہم جس کو متکبر کہیں، جس کے انداز رفتار گفتار سے ہم کہیں یہ متکبر ہے، نہ، جو آدمی ہنسمکھ ہو کر سلام کرتا ہے، جو حق بات اس کے سامنے آ جائے وہ مانتا ہے، وہ متکبر نہیں ہے۔ حق بات مانو، ہنسمکھ ہو کر سلام کرو، اللہ ہم سب کو عاجزی عطا فرمائے۔